جو آدمی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے لیکن وہ عزم مصمم نہیں رکھ رہا ہوتا کہ گناہ ختم کرنے کا، گناہ سے مکمل اجتناب کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا، بس زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ توبہ یا اللہ میری توبہ، کوشش کر کے آنسو بھی لے آتا ہے کہ چلو میں شاید اللہ کو یہ بتا سکوں کہ میرے آنسو بھی نکل آئے، لیکن دل اس کا اس گناہ سے ہٹنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا، فرمایا وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ تو مذاق نہ کرے، جب توبہ کرے اس وقت پختہ عزم کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ گناہ کروں گا۔ بعد میں اگر اس سے ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس نے کہا چلو میں توبہ کے لفظوں کی رسم تو ادا کرتا ہوں، قائم رہ سکا ٹھیک ہے، نہ رہ سکا پھر بھی ٹھیک ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کو، رشوت کو چھوڑنے کو، برائی کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اس کا، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہا ہے شبرات کا موسم ہے، سب رو رہے ہیں، سب توبہ کر رہے ہیں، چلو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، توبہ کے عنوان سے گفتگو سنیے، چلو توبہ توبہ پکار اٹھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں میں نے بتائیں جو علماء نے بیان فرمائی۔ ایک تو گناہ ترک کر دے، ایک عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ایک جو گناہ کیا ہے اس سے اس کو شرمندگی ہو۔ کس سے شرمندگی؟ اپنے رب سے، لوگوں سے نہیں کہ پتہ چل گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جرم کرتے ہیں تو اچانک وہ راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں میں رسوائی ہوتی ہے، تو پھر وہ پکا ارادہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، یا ایک منصب اچھا مل گیا ہے تو کہتا ہے یار آپ دیکھو نا، میں قاری بن گیا ہوں، مفتی بن گیا ہوں، فقیہ بن گیا ہوں، اتنا بڑا شیخ بن گیا ہوں، تو اب اگر میں گناہ کروں اور پھر وہ لیک ہو جائے اور پتہ چل جائے لوگوں کو تو کیا میرے بارے رائے رکھیں گے؟ تو وہ صرف اپنے اس منصب کے لیے توبہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ سے شرمندہ نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ وہ پھر توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ اللہ سے حیا آ گئی، اللہ سے شرمندگی کہ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ سچے دل سے یوں توبہ کی، ارادہ پختہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو ہوا اس سے بالکل اجتناب کا ارادہ ہی نہیں کیا، اجتناب کر کے کھڑا ہوا اور توبہ کر لی، تو 1000 بار بھی آئے گا اس کا در رحمت کھلا پائے گا۔ لیکن اگر وہ مذاق والی توبہ کی کہ بس اوپر سے توبہ، اس کو پتہ ہے کہ میں قائم نہیں رہنا، تو وہ توبہ نہیں ہے، وہ اللہ سے یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق ہے۔ توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بس پختہ ارادے کے ساتھ کی جائے۔ تو فرمایا کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے، لیکن توبہ تو نے پکی کی تھی لیکن توڑ دی، واپس پھر بھی آ جا۔ وہ یہ نہیں کہے گا تو توڑ کے آیا ہے، اب تیرا اعتبار نہیں رہا، بے اعتباریا تیری توبہ قبول نہیں، تو 1000 بار بھی توبہ توڑ کے آیا ہے، مالک کی دہلیز پہ آیا، وہ کریم اتنا ہے پھر معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ پکا عزم کریں اپنے دل کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے راستوں پہ لے آئیں گے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو شریعت بیضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، چونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی منع کرتے۔ تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح لٹا دے، اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا خیال رکھے۔ تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے،
لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ، لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھو۔ اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعویٰ محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے، تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خد و خال واضح ہوں۔ تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی ہے۔ ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کے اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور اس پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے نیڑے ہوں تو پھر پتہ چلے دور دور تو غلام رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا، رشتہ داری کر کے، کاروبار کر کے دیکھا، معاملہ کر کے دیکھا، تو اب پتہ چلا کہ اس کی داڑھی کا سائز تو ٹھیک تھا، اس کی پگڑی کا رنگ تو اچھا تھا، اس کا جبہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس سے معاملت کر کے دیکھی تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے بھلے بھلے اچھے تسبیح بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو۔ انسان صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے رویے اور عمل کی وجہ اور کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دور سے اچھے بھلے بھلے دکھائی دیں، لیکن جب کوئی ہم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، ہماری ہمسائیگی میں مکان بنا کے ہمارا ہمسایہ بن کے دیکھے، اور جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ باقی تو سب کچھ ظاہر سے ٹھیک تھا، لیکن اندر تو بہت کڑوا نکلا، اندر تو بہت کسیلا نکلا۔ نہیں، کوئی دور سے ہمیں دیکھے پھر بھی ہم بھلے دکھائی دیں، اور قریب آ کے دیکھے تو اور سحر میں کھو جائے کہ حضور کے غلام واقعہ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔